الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز سامعین، سورہ انعام کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ کس طرح معبودان باطلہ کا انکار کرتے تھے اور جو ہے حقیقی رب کو تلاش کرنے کی کوششیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کے بعد جو ہے ایمان والوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اپنے معبود پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہیں. یہاں پر دیکھیے، آیت میں غور کیجیے، اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ کہا گیا یہاں پر کہ ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اس میں ظلم کو نہ ملائے. اب ہر آدمی ظلم کرتا ہے. ظلم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا، یہ لغزشیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کون ایسا آدمی ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم میں سے تو ہر شخص ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لغزشیں کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے. اللہ کے رسول کون ہے جو ظلم سے بچا ہوا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آیت میں وہ ظلم نہیں ہے. مراد کون سا ظلم ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو شرک کے معنی میں بیان کیا اور کہا کہ ایمان کو اگر کوئی ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ ملا نہیں دیتا ہے، غلط ملط نہیں کرتا ہے، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی. یہ ظلم کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. یہی تو اگر شرک کوئی کرتا ہے تو یہی اس کا معنی ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کی جگہ سے، اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر لانا اور دوسرے کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا، اسی صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا. 18 نبیوں کا نام لیا. کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دیکھیے اسحاق کا، یعقوب کا نام لیا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. اسی طریقے سے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 18 نبیوں کا نام لیا اور ان کے صفات کو بیان کیے. کچھ کے صفات بیان کیے کہ وہ بہت نیک تھے، ہے نا، تو سب کی خوبیاں بھی بیان کی. سارے نبیوں کا نام لینے کے بعد سب کی خوبیاں بیان کر دی اور اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو 18 نبیوں کا نام ہم نے لیا اور ان کی اچھی صفتیں ہم نے بیان کی، ان کی خوبیاں ہم نے بیان کی، سن لو، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے گناہ برباد کر دیے جاتے، ان کے سارے نیکیاں برباد کر دی جاتی اور اکارت کر دیے جاتے. اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا؟ اللہ نے پہلے 18 نبیوں کا، صرف ایسے ہی عام انسانوں کا نہیں، عام انسانوں کا نام نہیں لیا، نبیوں کا نام لیا
اور وہ بھی بہت سارے نبیوں کا نام لینے کے بعد ان کی صفتیں بیان کی اور اس کے بعد کہا اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے نیک اعمال جو ہے ختم کر دیتے، برباد کر دیتے اور ان کے نیک اعمال ان کے نام اعمال سے مٹا دیتے۔ یہ شرک کی مذمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اچھا، یہاں پر ان نبیوں کا نام لیا، دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیکیاں، ساری جو ہے نیکیاں خوبیاں ختم کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کا نقصان ہوگا، آخرت میں بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں، نہ نبیوں کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عام انسانوں کے لیے جائز ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں آپ کو یہ درس ملا اور یہ سبق ملا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلانے والا اکیلا ہے، نہ اس کی صفات کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی معاملات کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا جو جھوٹے نبی آتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو در حقیقت اللہ نے اس بات کو بیان ہی نہیں کیا۔ تو کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، مجھ پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی وحی ان پر نہیں نازل ہوتی ہے، وہ جھوٹ موٹ کا کہتے ہیں کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھ پر بھی ایسی چیزیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ جھوٹے نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری اور صنعت کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ دیکھیے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ رب العالمین دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ چیزوں سے مردہ چیز کو نکالتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور مردہ چیزوں سے زندہ چیز کو نکالتا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے کیا بتانا چاہا کہ وہ دانوں کو پھاڑ دیتا ہے، گٹھلیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی بیج بوتا ہے یا کوئی گٹھلی، کوئی بھی چیز جب وہ زمین میں بوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے اناج کو نکالنے والا کون ہے؟ جو اس سے پودا نکل آتا ہے، اس بیج کو پھاڑ کر کے جو پودا نکلتا ہے، وہ پودا کون نکالتا ہے؟ اللہ نے کہا ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ رب العالمین ہے جو تمہارے لیے پودے کو اگاتا ہے، جو بیج کی شکل میں جو آپ نے بویا، اس بیج کو اللہ رب العالمین پھاڑ کر کے اس سے جو ہے پودے کو نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے گٹھلیوں کو بھی وہ پھاڑ کر کے اس سے پودے کو نکالتا ہے۔ تو یہ چیز بیان کیا۔ اور دیکھیے آگے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، ستاروں کو بنایا، کیوں بنایا؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم جو ہے خشکی میں اور تری میں اس کی روشنی سے جو ہے راستے تلاش کر سکو، اپنے راستوں کو ڈھونڈ سکو ستاروں کی روشنی سے۔
یہ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ستاروں کی تخلیق کے 3 مقصد کو بیان کیے۔ ایک مقصد یہ کہ آدمی راستے اس سے تلاش کر سکتا ہے۔ آسمان میں جب بہت سارے ستارے ہوں گے تو اس کی روشنی بہت ہوتی ہے، آج ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ بہت سارے لائٹنگز ہم خود جلا لیتے ہیں، اسی لیے ستاروں کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف ستارے کی روشنی سے آپ راستے پر چل سکتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ تو ایک مقصد کیا ستاروں کی تخلیق کا کہ آدمی اگر اندھیری رات میں چلتا ہے، سمندر میں سفر کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ دوسرا مقصد سورہ ملک کے اندر بیان کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک کے اندر 2 مقصد کو بیان کیا۔ ایک مقصد کیا ستاروں کی تخلیق کا کہ اس سے آسمان کو اللہ رب العالمین نے زینت بخشی، آسمان کو اس سے مزین کیا اور خوبصورت کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب تارے آسمان پر ہوتے ہیں تو آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو سجانے کے لیے، آسمان کو مزین کرنے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے ستاروں کی تخلیق کا ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جب فرشتے آسمان پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، تو شیطان جو ہے کان لگا کر سنتا ہے وہاں پر۔ تو جب شیطان کان لگا کر سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ستاروں کو توڑ کر کے ان شیطانوں کو مارو۔ تو یہ ستاروں کی تخلیق کا یہ بھی تیسرا مقصد۔ ایک مقصد کہ آدمی راستہ تلاش کر سکتا ہے، دوسرا مقصد کہ اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورتی دی اور آسمان کو مزین کیا۔ اور آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، اور جو انسانوں کی تخلیق کا پروسیس ہے اس چیز کو بہت ہی اجمالی طور پر بیان کیا۔ کہا کہ وہی ہے جو تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کرتا ہے، ایک جان سے تمہیں پیدا کرتا ہے۔ انسان پہلے کہاں ہوتا ہے؟ باپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ نطفے کی شکل میں ماں کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو جو ہے اجمالی طور پر بیان کیا، اور کہا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کا نزول کیا، آسمان سے اسی نے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زمین سے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں، اناج ہیں، فصل ہیں، غلے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے اگتی ہیں؟ زمین سے ہوتی ہے، اور اگر پانی نہ میسر ہو تو وہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی 3 بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک ستاروں کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے روزی کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے خود کیا۔ ان 3 نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک اعلان کر دیا کہ بدیع السماوات والارض، ہم نے صرف ستاروں کو پیدا نہیں کیا، صرف ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا صرف تمہارے لیے ہم نے روزیاں پیدا نہیں کر دی، بلکہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جو اتنی لمبی چوڑی زمین دکھتی ہے، جو اتنا لمبا چوڑا آسمان نظر آتا ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ زمین و آسمان کو، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے، ایک دو چیز اور دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اسلام کی خوبصورتی کو کس طریقے سے بیان کیا۔ دیکھیے، غیر مسلم اگر اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہمارا اسلام جو ہے غیر مسلموں کو گالی دیتا ہے یا دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم ہرگز کسی کے معبود کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان معبودوں کو گالی تم مت دو جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ باطل ہے، وہ معبود جھوٹے ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے معبودوں کو گالی مت دو۔ کیا معلوم ہوا اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نہیں کہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب کوئی غیر اللہ کی عبادت کر بھی رہا ہے نا تو ہم اس غیر اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، اس غیر اللہ کو ہم برا بلا نہیں کہہ سکتے، کسی مورتی کو ہم جو ہے برا بلا نہیں کہہ سکتے، گالی نہیں دے سکتے، لعن طعن نہیں کر سکتے، ہم کسی کا
جو ہے ان کے معبودوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا. اور کیوں ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم غیر اللہ کی جو ہے غیر اللہ کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کو برا بلا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے کہا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم دوسروں کے معبود کو گالی دو گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ بھی تمہارے حقیقی معبود کو گالی دیں گے. حقیقی معبود تم گالی دے رہے ہو کس کو؟ جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو حقیقت میں معبود ہے ہی نہیں, جو مورتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے, نہ قوت ہے, نہ کچھ وہ پیدا کر سکتا ہے, نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے, نہ جو ہے گھاٹا کر سکتا ہے کسی کا. تم ایسے جو ہے ایسی ذات کو تم گالی دو گے, اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ حقیقی معبود کو گالی دیا جائے گا, تمہارے اللہ کو گالی دی جائے گی. بغیر عدوم بغیر علم, جہالت میں اور نادانی میں, بغیر علم میں, لا علمی میں, وہ کافر کیا کریں گے؟ تمہارے بھی معبود کو گالی دے دیں گے. لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے معبود کو گالی نہ دیں. یہ چیز بیان کیا گیا. اور ایک چیز دیکھ لیتے ہیں, اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان کیا سورہ انعام میں 8ویں پارے کی ابتدا میں کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ دیکھیے, بہت غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم ان کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور ان سے اگر مردے بھی بات کرنے لگ جائیں, یا ہم ان کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں, پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کافر کیا کرتے تھے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ, وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ اے نبی لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, اگر آپ ایک آیت, ایک کوئی نشانی, ایک معجزہ اگر ہمارے سامنے لے کر آئیں گے, ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. کہا کرتے تھے, قسم کھا کر کہتے تھے کہ اے نبی ایک بھی اگر نشانی, ایک بھی معجزہ اگر آپ لا کر ہمیں دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العالمین نے اسی کا جواب دیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اے نبی معجزہ تو چھوڑیے, اگر ہم فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دے, ان کے سامنے لا کھڑا کر دے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, یا پھر مردوں کو ہم اٹھا کر ان سے گفتگو کروا دے, مردے اگر اٹھ کے ان سے بات کر لیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, یا ہم ساری چیزوں کو ان کے سامنے لا کر پیش کر دیں, لا یؤمنو ما کانوا لیؤمنو, تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ان ساری چیزوں کے وہ ایک نشانی مانگتے, اگر ہم ساری چیزیں بھی اگر ان کے سامنے لے کر آ جائیں, ان کا قسم کھانا جھوٹا ہے, وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے, اور جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی تو وہ اتنا بڑا بدبخت اور اتنا بڑا بدنصیب ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت بھی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا, یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کی جائے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو کھول دے اور اسے ہدایت دے دے, تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کے دل کو کھول دیتا ہے اور اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول کر اس میں ہدایت دے دیتا ہے. اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا رہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کے دل کو تنگ کر دیں گے. ایمان نہیں لا سکتا وہ آدمی, جو چاہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں اور ہم گمراہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں, تو وہ آدمی کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. اور گویا اس کے دل کو ہم اس طریقے سے بنا دیں گے جس طرح آدمی آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. آسمان میں چڑھنے کی کوشش کا مراد کیا ہوا کہ آدمی کتنوں بھی کوشش کر لے وہ آسمان پر چڑھ نہیں سکتا, وہ بادلوں پر جا سکتا ہے لیکن آسمان پر نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کے دل کو اس طرح پھیر دیں گے, اس طرح پھیر دیں گے کہ وہ کتنوں بھی کوشش کر لیں گے پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا, ایمان جیسی نعمت سے نوازا. آپ دیکھیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے, جن کے پاس اسلام نہیں ہے, جو ہدایت کی نعمت سے محروم ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کتنی سخت باتیں قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہیں. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.